أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حلال نہیں ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ بعض ارباب اشارت نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کے کھانے کو حرام کیا جس پر اس کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس لیے کہ اللہ کو پہچاننے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو دوست ہوتا ہے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ بچھاتا ہے، کوئی کام بھی نہیں کرتا مگر یہ کہ اپنے حبیب کے نام کے ساتھ جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کا تذکرہ کتنا کرتے تھے؟ تو اللہ کا نام لینے کا، اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہو اسی کو حلال کیا، جس پر نہیں لیا گیا کیونکہ جان اسی نے دی ہے، لہذا جب جان نکلے گی تو اسی کا نام لیا جائے گا. اور ذبح کے وقت بسم اللہ اسی لیے ضروری ہے کہ نزا کے وقت، روح کے نکلنے کے وقت جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ بڑی سخت کڑواہٹ ہوتی ہے، اور اللہ کے نام کے اندر یقیناً بہت ہی زیادہ شیرینی اور مٹھاس ہے. ہر چیز سے زیادہ میٹھا اور پیارا نام اللہ کا ہے، لہذا ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم دیا تاکہ بکری یا جو بھی جانور ذبح کیا جائے اللہ تعالیٰ کا نام سنے مرنے کے وقت تو نزا کی جو کڑواہٹ ہے وہ اس کے اوپر زیادہ بھاری نہ ہو. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لقنوا موتاکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ یسہل علیکم سکرات الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنے مردوں کو، قریب الموت جو ہیں ان کو تلقین کرو، لا الہ الا اللہ شہادتین پڑھنے کی تلقین کرو تاکہ تمہارے اوپر موت کی سختیاں آسان ہو جاوے. یسہل علیکم سکرات الموت، تاکہ تم پر موت کی سختیاں آسان ہو. جب زندگی دینا، موت دینا اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کے علاوہ کا نام لینے کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟
اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات یا جنات کے ناموں کو لے کر ذبح کرنے کو منع کیا۔ کسی زمانے کے اندر ایک بادشاہ نے کنواں کھدانے کی کوشش کی، کنواں کھدوایا اور اس پر جانور ذبح کیا جنات کے لیے۔ سرکش شیاطین کے نام لے کر پہلے اس طرح کیا جاتا تھا۔ تو کسی بادشاہ نے اس طرح کیا تھا کہ وہ چشمے کا پانی گہرائی میں نہ چلا جاوے، پھر جانور کا جو ذبح کیا تھا اس کا گوشت لوگوں کو کھلایا۔ یہ بات ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قد ذبح ما لم یحل لہ، بھائی ایسا جانور جو حلال نہیں کیا گیا، ایسے جانور کو ذبح کیا گیا جو حلال نہیں تھا اور کھلایا گیا لوگوں کو، وہ بھی ایسا تھا جو ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی رسموں میں سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک رسم تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ختم کیا، اس رسم کو۔ بات یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے اوپر ہمیشگی کرے، دوام کرے، پابندی کرے، تو اللہ تعالیٰ تمام قسم کے مشاکل سے اور مصائب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ، محالست چون دوست دارت تورا کہ در دست دشمن گزارت تورا۔ تو بھی اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو مت پھیر کہ تیرے حکم سے کوئی گردن نہیں پھیرے گا۔ اگر تو خدا کے حکم کے خلاف نہیں چلے گا تو تیرے حکم کے خلاف بھی کوئی نہیں چلے گا۔ یہ مشکل ہے کہ اللہ جیسے کو کوئی دوست رکھتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دشمن کے ہاتھ میں آپ کو سونپ دے، یہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں، جو اس سے دوستی رکھتا ہے تو دوستی کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو گزشتہ کل بیان کی گئی تھی اس میں آخر میں یہ بتلایا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ انکم لمشرکون، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کے شبہات میں پڑھ کر ان کی بات مان لو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ مفسر قرطبی نے ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایمان والا اگر مشرک کی اطاعت کرتا ہے، مشرک کی اطاعت کرتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، جبکہ وہ عقیدے سے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا عقیدہ بناتا ہے کہ اس میں خیر ہے۔ البتہ اگر فعل میں صرف اطاعت کرتا ہے اور اس کا عقیدہ صحیح سالم ہے، وہ توحید کے اوپر مکمل ہے اور تصدیق بھی صحیح کر رہا ہے اللہ کے اس کے رسول کی، تو پھر وہ گنہگار ہوگا، وہ مشرک نہیں ہو جائے گا۔ اگر عقیدے سے بھی ان کی بات ماننے لگا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ عقیدہ تو دل میں ہوتا ہے، اور دل کے اندر اس بات کو مان لیا تو ایمان گڑبڑ ہو جائے گا، وہ شرک میں ہوگا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ آج جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، او من کان میتن، وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، ہم نے اس کو نور عطا کیا، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے، کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا وہ آدمی جس کا تذکرہ اوپر ہوا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو تاریکیوں میں اور اندھیریوں میں ہے، اس سے وہ نکلنے والا نہیں۔
ظاہری بات ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ آدمی جو مردہ تھا، کافر تھا، ہم نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان دیا، اور پھر ہم نے نور ایمان دیا، وہ اس نور ایمان کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے، ایسا آدمی، اور وہ آدمی جو تاریکیوں میں پڑا ہی ہے اور اسے نکلنے کا نام بھی نکل ہی نہیں سکتا اس میں سے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کی نظر میں مزین کر دیے گئے وہ اعمال جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے دین کے باب میں جو جھگڑا کرتے تھے اس کو اللہ نے پہلے بیان کیا، اور مومن مہتدی کی مثال اور کافر گمراہ کی مثال پہلے بیان کی، اور اب یہ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ جو ہدایت پر ہے وہ، اور جو آدمی ہدایت پر نہیں ہے وہ، ان دونوں کی کیا مثال ہے۔ مومن کی تو مثال یہ ہے کہ وہ پہلے مردہ تھا، گمراہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اور ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی دی، اس روشنی کو لے کر لوگوں میں جاتا ہے تو خود بھی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایسا ایمان والا اور وہ آدمی جو کہ کافر ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر وہ پڑا ہوا ہے جہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش اور امکان نہیں ہے، ہمیشہ وہ حیرت میں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ، یہ تو قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کو زندہ کی مثال اور کافر کو مردہ کی مثال دی گئی، وجہ یہ ہے کہ انسان، حیوانات، نباتات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک زندگی دے رکھی ہے، ہر ایک کے شایانہ شان اللہ تعالیٰ نے لائف دے رکھی ہے۔ اب زندگی کی قسمیں مختلف ہو سکتی ہے، بھئی کوئی درخت ہے، اس کی زندگی وہ ہرا بھرا ہے، تو اگر وہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس سے پھل آ رہے ہیں، سایہ مل رہا ہے تو وہ زندہ ہے۔ حیوانات ہے، اس کی بھی زندگی الگ ہے۔ تو بھئی اس بات میں تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہر ایک کی زندگی ہے، اور وہ زندگی اس وقت تک کہلاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ہے اس مقصد کے اندر کامیاب ہے، وہ مقصد پورا کر رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور اس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اس کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلا دیا کہ مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے، تو کس مقصد کے لیے اور تیرا مقصد کیسے پورا ہوگا۔ اور جن کے ماتحت ہر مخلوق اپنے اپنے وظیفے زندگی اور اپنی اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کر رہی ہے۔ گائے ہے وہ دودھ دینے کے لیے ہے تو ٹائم پہ دودھ دے رہی ہے،
اسی طرح سے اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، پانی بنایا، ہوا بنائی، آگ بنائی، آسمانی مخلوقات، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سب اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے، اپنا فرائض ادا کر رہے. یہی ان کا ادائیگی یہ فرائض ہے، جو وہ فریضے کو ادا کر رہے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں. جب وہ ڈیوٹی چھوڑ دیں گے تو پھر کہیں گے کہ وہ مر گیا، زندہ نہیں رہا. جب مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. پانی اگر پیاس نہیں بجھاتا ہے، میل کچیل کو دور نہیں کرتا، تو پھر اس کو پانی کون کہے گا؟ آگ ہے لیکن جلا نہیں رہی ہے، نہ جل رہی ہے نہ جلا رہی ہے، تو اس کو آگ نہیں کہیں گے. درخت اور گھاس سے اس نے اگنا بند کر دیا ہے، بڑھنا بند کر دیا، پھل پھول دینا بند کر دیا، تو اس کو کوئی رکھے گا نہیں، اکھاڑ کے پھینک دے گا، جلا دے گا. اس کو کوئی درخت نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے اپنا مقصد زندگی کو چھوڑ دیا. وہ ایک بے جان مردہ کی طرح ہو گئے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی چیزوں کے اندر یہ بات رکھی ہے، تو ایک حضرت انسان جس کے اندر کچھ عقل اور شعور ہو تو یہ مجبور ہوگا اس بات پر کہ یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ کام دے رہی ہے اور مقصد کو پورا کر رہی ہے، تو پھر میں کس مقصد کے لیے ہوں؟ میرا کیا کام ہے؟ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اگر وہ اپنی مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلانے کے مستحق ہے، اور اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کو ہم مردہ کہتے ہیں. تو ہم اپنی زندگی، مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ پہلے تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ مقصد زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے او من کان میتا فاحییناہ، اس کے اندر یہ متعین کر دیا کہ اگر وہ مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے، ورنہ مردہ کہلانے کے مستحق ہے. بہت سارے لوگوں نے انسان کو یہ سمجھا کہ وہ تو خودرو گھاس ہے، وہ ایک جانور ہے ہوشیار قسم کا. تو ان لوگوں کے نزدیک تو انسان کتے اور بندر ہی کی طرح ہوا کہ کھایا پیا، زندگی خواہش پوری کر دی، مر گئے، ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ انسان کی کوئی قیمت نہیں. اگر ہمارا بھی مقصد زندگی وہی ہے تو پھر ہم اشرف المخلوقات کس طرح سے ہوئے؟ کھانا پینا، سونا جاگنا، مر جانا، یہی ہے. تو اگر یہی مقصد ہے تو اللہ نے ہم سے خطاب کیوں کیا؟ دنیا کے جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی مذہب و ملت اور کسی بھی مکتب خیال سے تعلق رکھتے ہو، سبھی کا اقرار ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضرت جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ مخدوم کائنات ہے. ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی، اور حضرت انسان افضل المخلوقات ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو جتنا افضل ہوگا اتنی بڑی ڈیوٹی بھی ہوگی. پرائم منسٹر کو ملک کے اندر ایک بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو آدمی جتنا بڑا ہوگا، جتنا افضل ہوگا، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، اور اسی مقصد زندگی کے اعلیٰ اور افضل ہونے سے دوسروں سے وہ ممتاز ہوگا، الگ ہوگا. اگر کھانے پینے، سونے جاگنے اور رہنے سہنے اور اوڑھنے پہننے ہی سے انسان اگر افضل ہو جاتا تو دنیا میں بہت سارے جانور ہیں جو کھانے میں انسان سے آگے ہیں، اچھی طریقے سے کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں. سونا جاگنا، وہ جانور بھی سوتے جاگتے ہیں. اوڑھنا بچھونا، کپڑے، اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق کو ایسے کپڑے پہنائے ہیں کہ انسان بھی اس کی نقاشی نہیں کر سکتا. چیتے کو دیکھے، چیتے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا چمڑا پہنایا ہے. مور کو دیکھیے، پیکاک کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے سنوارا ہے. تو اگر ہوا میں اڑنا تو جانور بھی تو اڑتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں. اپنا نفع نقصان کو پہچاننا تو جانور بھی جانتے ہیں کہ کس چیز سے مجھے نفع پہنچتا ہے، کس چیز سے نقصان ہوتا ہے. درختوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے.
الغرض، انسان کو اللہ رب العزت نے مخدوم کائنات جو بنایا، افضل المخلوقات بنایا، کیوں بنایا؟ انسان کے اندر پورے عالم کی ابتدا اور انتہا کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اپنے لیے مفید چیزوں کو حاصل کرتا ہے، مضر چیزوں سے بچتا ہے، اور دوسروں کو بھی فائدہ دینے والی چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور بری چیزوں سے بچاتا ہے، تاکہ دائمی راحت اور سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل ہو سکے۔ جب انسان کا مقصد زندگی اور کمال یہی ہے کہ خود فائدہ حاصل کرنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، تو اب قرآن مجید کی یہ مثال سامنے آ جاتی کہ زندہ صرف وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے، اور عالم کی ابتدا اور انتہا اور اس میں مجموعی اعتبار سے نفع نقصان کو وحی الہی کی روشنی میں پہچانے۔ عقل سے آدمی سب چیزیں نہیں پہچان سکتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو نفع دہ ہے، جو نقصان دہ ہے، وہ ہماری عقلوں سے معلوم نہیں ہوتی، اس کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل انسانی اس میدان کو سر نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے وکلا اور حکما اور فلاسفہ اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ حضرت انسان کا مقصد کچھ ہے۔ مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ زندگی از بہر طاعت و بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ زندگی تو فرما برداری کے لیے، بندگی کے واسطے ملی ہے، بغیر بندگی اور بغیر عبادت کے زندگی پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ انسان ہونا، آدمیت، انسانیت جس کو کہتے ہیں، یہ گوشت، پوشت، چمڑی، چربی اس کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمیت تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہے، یہ ہے وہ اصل آدمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ ایمان والا زندہ ہے، کفر کرنے والا مردہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایمان کی اور کفر کی۔ ایمان والے پہ، مومن کے پاس جو ایمان ہے، اس کی مثال روشنی سے دی، نور سے دی ہے، اور کافر جو کفر پہ ہے، اس کے کفر کی مثال ڈارکنیس سے دی ہے، تاریکی سے دی ہے۔ ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت قرار دیا ہے۔ یہ مثال بھی خیالی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی مثال ہے۔ روشنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے نزدیک اور دور کی چیزیں نظر آوے، جس کے نتیجے میں آدمی نقصان دینے والی چیزوں سے بچ سکے، فائدہ دینے والی چیزوں کو اپنا سکے۔ ایمان کو دیکھے کہ ایک نور ہے جس کی روشنی تمام آسمان اور زمین اور ان سب سے باہر کی تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ صرف یہی روشنی پورے عالم کے انجام اور تمام امور کے صحیح نتائج کو دکھا سکے۔ اگر ایمان ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ دو آنکھیں بند ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ایمان ہے تو سمجھے گا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت کہاں پر ہے، جہنم کہاں پر ہے۔ جس کے ساتھ یہ نور ہو تو وہی تمام نقصان دہ چیزوں کو اور نفع دینے والی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، مضر چیزوں سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کو بچا بھی سکتا ہے۔ جس کے پاس یہ روشنی نہیں، وہ خود اندھیرے میں ہے۔ پورے عالم کے اندر اور پوری زندگی کے اعتبار سے کون سی چیز یوزفل ہے اور نفع دینے والی چیز ہے، کیا نقصان دینے والی چیز ہے، جس کے پاس یہ نور نہیں ہے وہ اس کا فرق نہیں کر سکتا۔
صرف پاس پاس کی چیزوں کو ٹٹول کر ٹچ کر کے پہچان سکتا ہے۔ موجودہ دنیا کی زندگی یہی آس پاس کا ماحول ہے۔ کافر اس زندگی اور اس کے نفع نقصان کو تو پہچان لیتا ہے، لیکن بعد میں آنے والی جو زندگی ہے، دائمی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اس کو خبر نہیں، نہ اس کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ لوگ ظاہری دنیاوی زندگی اور اس کے کھرے کھوٹے کو پہچانتے ہیں، مگر عالم آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس مضمون کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، بھلا وہ آدمی جو مردہ تھا یعنی کافر تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی مسلمان بنایا، اور ہم نے اس کو ایک نور ایمان دیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں پھرتا ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسی ہو کہ وہ قسم قسم کی اندھیریوں میں گرا ہوا ہو جس سے وہ نکل نہیں پاتا، یعنی کفر کی اندھیریوں میں مبتلا ہے، نہ خود اپنا نفع نقصان پہچانتا ہے، نہ ہلاکت سے بچ سکتا ہے، وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچائے گا؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو مثال بیان کی گئی ہے کسی خاص آدمی کی مثال ہے، یا اللہ رب العزت نے اس کو عام رکھا ہے؟ مفسرین کرام نے اس میں مختلف باتیں نقل کی۔ تقریباً پہلے تو یہ دو قول ہیں کہ یہ عام ہے، اس آیت کریمہ میں تمام ایمان والے اور تمام کفر کرنے والے ان کی مثال بیان کی ہے۔ رازی نے لکھا کہ ھذا ھو الحق، یہی قول زیادہ راجی ہے جس کے اندر عموم ہے۔ جب سب کے اندر یہ معنی حاصل ہو سکتا ہے تو اس کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کے نام بیان کیے گئے، ان کی یہاں پر مثال بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے۔ اب جن لوگوں نے خاص کیا ہے اس میں رازی نے 4 روایتیں لکھی ہے۔ پہلی روایت یہ کی، یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، تفسیر روح البیان میں اس روایت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل ملعون نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اوپر گوبر ڈالا، گوبر پھینکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، وہ شکار میں گئے ہوئے تھے، شکار کے سے واپسی کے اندر آپ کے پاس تیر اور کمان موجود تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان لی اور ابو جہل کے سر کے اوپر ٹھوکا، وہ کمان سر پہ مار دی۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ما جاء به صفح عقولنا، وہ جس چیز کو لے کر آئے ہیں اس نے تو ہماری عقلوں کو بے وقوف قرار دیا، ہمیں بے وقوف بتلایا ہے۔ وسب آلہتنا، ہمارے معبود کو گالیاں دی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا انتم اسفہ الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ تعبدون الحجارۃ من دون اللہ تعالی، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، یا یوں کہیے کہ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے، چونکہ سورت بھی مکی ہے اور یہ شروع اسلام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ایمان والے شرک کرنے والوں کے برابر نہیں۔ بعض حضرات نے جیسے کہ حضرت مقاتل ہے فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بات یہ ہوئی کہ ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد مناف ہم سے مقابلہ کرتے ہیں شرافت کے اندر اور عزت کے اندر، ہم کو تو جیسے ایک گروی کا گھوڑا ہو اس طرح سے بنا کے رکھا ہے۔ ہم کو کہتے ہیں کہ بہت سارے شرافت کے جو مقامات تھے انہوں نے لے لیے، اب تو یوں کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی نازل ہوا ہے جس کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے، واللہ لا نؤمن بہ، وہ یوں کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ان کے ایمان کو مان لیا تو ظاہری بات ہے ہمارا خاندان ان کے سامنے دب جائے گا، ان کے خاندان کی عزت بڑھ جائے گی، ہمارے یہاں کون نبی لائیں گے، ہم کس کو کھڑا کریں گے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی مرسل اور ابو جہل کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ تیسری روایت یہ ہے جس کو حضرت اکرمہ اور کلبی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی ہے، بڑی قربانی ہے ان کی۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب جس کسی کے بارے میں ہو، لیکن آیت تو عام ہے، آیت میں کسی کا نام نہیں ہے، جو بھی ایمان والا ہے وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے مقابلے میں ایمان والے کے مقابلے میں کفر کرنے والے کو پیش کیا گیا کہ یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں، کہا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا، ایک جملہ آیا ہے کہ ہم نے ان کو نور دیا ہے جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے ہیں۔ نور ایمان صرف مسجد میں یا خانقاہ میں یا گوشے میں یا کمرے کے اندر نہیں رہتا، جس کو اللہ تعالیٰ یہ نور دیتا ہے وہ نور والا لے کر سب جگہ لوگوں کے اندر جاتا ہے، رزم و بزم میں لیے پھرتا ہے، اور اس روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور کسی ظلمت سے دب نہیں سکتا۔ نور، ارے جس کے پاس جتنا نور ہوگا کتنا ہی اندھیرا ہو، لیکن یہ نور تو چمکے گا، اور جتنا زیادہ بھڑکے گا اتنا دور تک فائدہ پہنچائے گا۔ مشاہدہ ہے کہ ایک ٹمٹماتا چراغ کسی کے پاس ہو، اندھیرے میں ہو، پھر بھی وہ اندھیرے میں اس کی روشنی تو کھلے گی، دور تک چاہے نہیں پہنچے گی، اگر تیز روشنی ہوگی تو دور تک پھیلے گی، کم ہوتی ہے تو تھوڑی جگہ کو روشن کرتی ہے، مگر اندھیری پر بہرحال غالب رہتی ہے، اندھیری اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتی، وہ روشنی ہی نہیں جو اندھیری سے مغلوب ہو جائے، اسی طرح وہ ایمان ہی نہیں جو کفر سے مغلوب یا مرعوب ہو جائے۔ یہ نور ایمان انسانی زندگی کے ہر شعبہ، ہر حال، ہر دور میں اس کے ساتھ ہے۔ اس مثال میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جس طرح روشنی کا فائدہ ہر انسان و حیوان کو ارادہ و بے ارادہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بھئی ایک آدمی راستے کے اندر، ہم یہیں پہ دیکھ لیں اپنے روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، روڈ کے اوپر، اس سے کوئی آدمی ارادہ کرے یا نہ کرے اس کو روشنی مل کے رہے گی، ہر حال میں کچھ نہ کچھ نفع پہنچے گا۔ اگر روشنی والا یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو فائدہ پہنچاؤں، پھر بھی وہ تو پہنچے گا، اور کوئی یہ قصد کر کے نکلے کہ مجھے اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے،
مگر جب روشنی کسی کے ساتھ ہوگی تو اس سے زبردستی قدرتی طور پر سب کو ہی فائدہ پہنچے گا. اسی طرح مومن کا ایمان ہے، وہ دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا ہے، خواہ اس کو احساس ہو یا نہ ہو. اس میں اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کیا، یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں اس کو لے کر چلتا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. یہاں پر ایک بات امام رازی نے بہت اچھی لکھی ہے جو سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ 4 اسٹیپ پہلی مثال کے اندر ایمان والے کی جو مثال دی اس میں 4 اسٹیپ بیان کیے. پہلے تو یہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو اسلام سے نوازا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کو ایمان کی روشنی دی، یمشی بہ فی الناس، یعنی خود روشن ہوا پھر لوگوں میں لے کے چلتا ہے، لوگوں کو بھی روشنی. امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے. امام راضی لکھتے ہیں والذی یخطر بالبال والعلم عند اللہ، صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن انسانی جو روحیں ہیں ان روحوں کے 4 مراتب ہے اللہ کی معرفت کے، اللہ کے پہچاننے کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ان روحوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایبیلٹی اور یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ کے معارف کو قبول کر سکے. یہ روحوں کے اختلاف سے کسی کی روح بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، کسی میں کچھ کم ہوتی ہے، کسی کے اندر بہت کامل قوی اور شریف ہوتی ہے، بعضوں کے اندر قلیل اور ضعیف ہوتی ہے. کہا کہ یہ یوں سمجھو کہ استعداد تو اندر پڑی ہوئی ہے لیکن سوئی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے. وہ کہا کہ موت ہے. او من کان میتن، وہ مردہ کی طرف، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، جس کو یوں کہیے کہ علوم کلیہ، عقل انسانی جس کو کہتے ہیں، کہ عقل کے ذریعے اس کو روشن کیا، فاحیینا، اس کو زندہ کیا، وجعلنا له نورا. اب یہ آگے بڑھتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے بدیہیات کو ملا کے وہ نئی چیزیں حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے. پھر اس کو وجعلنا له نورا، ہم نے اس کو روشنی کی. آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ معارف قدسیہ اور جو روحانی امور ہے، ان روحانی امور کے اندر آگے بڑھتا ہے، اس کو حاصل ہو چکا ہے، روشن ہو چکی ہے وہ روح ان معارف سے، اور اس کے اندر اچھی طرح سے ظاہر ہونے لگا ہے، تو یمشی بہ فی الناس، اس کی طرف اشارہ کیا. اور مفسر قرطبی نے اور بھی بہت سارے اقوال نقل کیے کہ نور سے مراد نور علم بھی ہو سکتا ہے، کہ کان میتن، وہ مردہ تھا، فاحییناہ بالعلم، ہم نے اس کو علم کے ذریعے زندہ کیا. علم کو بھی تو روشنی کہا گیا ہے اور علم کو زندگی بھی کہا گیا ہے، اس لیے فاحییناہ بالعلم، ہم نے انسان کو علم کے ذریعے، مردہ تھا یعنی جاہل تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، ہم نے اس کو علم کے ذریعے زندہ کیا. وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لِأَهْلِهِ فَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ. جہالت کے اندر، جہالت والے کے لیے موت سے پہلے موت ہے. جس کے پاس جہالت ہے، جو جاہل ہے، اس جاہل کے لیے تو موت آنے سے پہلے یہ کیش موت اس کو ملی ہوئی ہے کہ اس کے پاس جہالت ہے، اس لیے کہ ان کی باڈی قبر میں جانے سے پہلے ہی قبر بنی ہوئی ہے. وَإِنَّ امْرَأً لَمْ يَحْيَ بِالْعِلْمِ مَيِّتُ فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النُّشُورِ نُشُورُ فَلَيْسَ لَهُ حِينَ النُّشُورِ نُشُورُ. وہ آدمی جو علم کے ذریعے زندہ نہیں ہوا، زندگی اس نے نہیں پائی، تو وہ تو مردہ ہے، اور قیامت کے دن اٹھنے کے وقت اس کے لیے اٹھنا نہیں ہوگا. یہاں حتیٰ بھی لکھا ہے قرطبی نے، میں نے پڑھا ہے جہاں کی دین کتابوں میں، وہاں ہینا بھی لفظ ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں مثال بیان کی اور آگے فرمایا کہ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی روشنی نہیں، وہ تاریکیوں کے اندر، دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ وہ تاریکیاں اور وہ دلدل کیا ہے؟ یہی غلط عقائد ہے، اسی طرح سے غلط رواج ہے، اس کے اندر جو آدمی پھنسا ہوا ہے اور اس میں سے وہ نکل بھی نہیں سکتا۔ لیس بخارج منہا، یہاں ایک دقیق بات کی طرف اشارہ امام رازی نے کیا کہ دقیقۃ عقلیۃ، وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اس کا ایک پارٹ بن چکا ہے، وہ اس کا ایک حصہ بن چکا ہے، وہ اس کے ساتھ اس طرح سے چپک گیا ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ جب کافر کا جہالت کی اور اخلاق ذمیمہ کی تاریکیوں کے اندر ہمیشہ رہنا پایا جاتا ہے تو وہ تاریکیاں گویا کہ اس کا جزء لا ينفک ہو گیا، اس کے ساتھ چپک گیا ہے، وہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات امام راضی نے لکھی کہ جو آدمی ایسی تاریکیوں میں رہتا ہے وہ ہمیشہ حیرت میں رہتا ہے، اس کو کوئی ایسا راستہ نہیں ملتا کہ جس سے وہ صحیح ہو سکے، اور اس کے اوپر ہمیشہ خوف اور گھبراہٹ اور عاجزی اور وقوف اس کا غالب رہتا ہے، اس کے اوپر اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا کہ اس سے وہ درستگی پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ مثال دی ہے۔ آگے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح سے کافروں کے لیے مزین کر دی گئی وہ چیز وہ اعمال جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ کذالک زین، یعنی ان واضح دلائل کے باوجود منکرین اور کفار جو بات کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایمان والوں کے سامنے ان کا ایمان مزین کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے راستے سے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے، کفار کے لیے، اللہ کی طرف سے مخلوق کے واسطے سے یا شیطان کی طرف سے وسوسے کے راستے سے اللہ تعالی مزین کرتا ہے، کبھی مخلوق کے واسطے سے کرتا ہے۔ شیطان جو مزین کرے گا وہ وسوسے کے ذریعے ڈالے گا، وسوسہ کرے گا۔ ما کانوا یعملون، کافرین کے لیے مزین، اسی طرح سے کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے وہ اعمال جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ موت وہ نفس کی خواہشات سے ہے اور زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہے، یا یوں کہیے کہ موت نکارت سے ہے اور زندگی معرفت سے ہے۔ معرفت کی زندگی اور انسان کی زندگی میں فرق ہے۔ سارے انسان جو زندہ ہے وہ بشریت کی زندگی سے زندہ ہے، لیکن وہ میت کی طرح ہے۔ جیسے کہ قبر میں آدمی کو ڈال دیا جائے، اس کی کسی کی باڈی کو، وہ وہاں سے تاریکیوں سے نہیں نکل سکتا، کہا اس طرح سے۔ خیر، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان دیا ہے، اس ایمان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون کے تحت امام راضی نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زین کا لفظ آیا، مزین کیا گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ وہ کیسے کیا؟ کہا کہ انسان کے اندر ایک داعی پیدا کیا، وہ چاہے علم ہو، عقیدہ ہو یا گمان ہو، وہ اس داعی ہے اندر دل میں، وہ اس کے اندر اس چیز کو، اچھی چیز کو مزین کرتا ہے اور بری چیز کو بھی مزین کرتا ہے۔ جب یہ داعی کا موجد اللہ تعالیٰ ہے تو مزین بھی وہی ہوگا۔ اب اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ ہی سے
اللہ ہی خالق خیر ہے، اللہ ہی خالق شر ہے۔ خالق شر ہونا برا نہیں ہے، متصف بالشر ہونا برا ہے۔ کسی برائی کو پیدا کرنا یہ برا نہیں ہے، لیکن برائی کے ساتھ متصف ہو جانا یہ برا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے اندر ان کے رئیسوں کو، ہم نے ہر بستی میں ان کے مجرموں کو بڑا بنا دیا تاکہ وہ اس بستی کے اندر ہیلے کریں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ ہیلا اپنی ہی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی ذات کے ساتھ، اور انہیں پتہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہم نے اسی طرح سے یعنی جس طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، اسی طرح سے ہم نے ہر بستی کے اندر ان کے جرم پیشہ لوگوں کو سردار بنا دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جس طرح مکہ کے رئیسوں کو ان جرائم کے جو مرتکب ہو رہے تھے ان کے اثر سے دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے۔ جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہو رہا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جو اس زمانے کے بڑے سمجھے جاتے تھے، وہ کچھ شرارت کرتے تو ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہ بھی شامل ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کے اندر بستی کے جو مجرم لوگ تھے ان کو ہم نے بڑا بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پہلی امتوں میں بھی اسی طرح سے ہوتا رہا۔ ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو اول جرائم کا مرتکب بنایا، پھر ان کے اثر سے عوام بھی ان میں مل گئے تاکہ وہ لوگ انبیاء کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے شرارتیں کیا کریں، جس سے ان کا مستحق کے سزا ہونا خوب ثابت ہو جائے۔ اور وہ لوگ اپنے زعم کے اعتبار سے، اپنے خیال سے یوں سوچتے کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں، کیونکہ اس شرارت کا وبال تو انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ جو غلط کرے گا اسی کو غلط کو ریورس اسی کی طرف آنے والا ہے، ریٹرن اسی کی طرف ہوگا۔ لہذا سوچ لو، اگر تم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ یہ غلط میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میں نے اگر کیا تو میں چھوٹنے والا نہیں ہوں، اس لیے کوئی غلط کرے اس سے پہلے سوچ لیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہر بستی کے اندر اس کے مجرموں کو ہم نے بڑا سردار بنا دیا تاکہ وہ اس کے اندر مکر کرے، ہیلے کرے، تدبیریں کرے۔ زجاج نے فرمایا کہ مجرموں کو بڑا کیوں بنایا، سردار کیوں بنایا؟ تاکہ وہ ان کی سرداری کی وجہ سے زیادہ غداری، مکاری اور غلط باتوں کا رواج دے سکے لوگوں میں۔ جو بڑے ہوتے ہیں، مالدار، بڑے سردار، یہ دو چیزیں مالداری اور کرسی، عہدہ جس کو کہتے ہیں، تو ان دونوں کی کثرت مال اور قوت جاہ، یہ انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ ان دونوں کی حفاظت کرے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جو جتنا مالدار ہوگا وہ اور کمانے کی کوشش کرے گا اور فکر میں لگا رہے گا تاکہ اس کا مال بڑھتا رہے، تاکہ جتنا بڑھے گا اتنا محفوظ رہے گا۔ اور جو آدمی ایک مرتبہ کرسی پہ آ جاتا ہے وہ آگے بڑھنے کی سیکریٹری ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں صدر بن جاؤں، یا یہ کہ صدر ہے تو میں مینیجر بن جاؤں، پتہ نہیں آگے آگے، مطلب کہ نیچے رکنے کی بات نہیں کرتا، آگے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سرداری اور کرسی باقی رہے۔ تو مال کی کثرت اور عہدے کی طاقت
آدمی کو اس پر ابھارتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو بچا کے رکھے. اور یہ بچانا کیسے ہوگا، کیسے بچ سکتا ہے؟ کہا کہ جتنی بھی بد اخلاقیاں ہوگی، غداری ہوگی، مکاری ہوگی، جھوٹ ہوگا، غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، جھوٹی قسمیں ہوگی، یہ ساری چیزیں کر کے آدمی سوچے گا کہ میں باقی رہوں، میری کرسی باقی رہے، میرا مال باقی رہے. اگر مال اور عہدے کے لیے اس کے سوا کوئی اور عیب نہ ہوتا، اس کے سوا یعنی جو بری صفاتیں ہیں، تو پھر اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. بھائی مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بتلا دیا کہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آگے ہمیں اس کے گھٹیا پن کو سمجھنے کے لیے اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سرداری کی ہوس اور مال کی ہوس یہ بہت بری چیز ہے. مال کمانا برا نہیں ہے، مال کا زیادہ ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس مال کی ہوس لگ جاوے، کسی کو لالچ لگ جاوے، مال کی محبت دل میں بیٹھ جاوے، یہ بہت ڈینجر چیز ہے. کماؤ، اچھی طرح سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، صحیح جگہ پہ خرچ کرو، کوئی پرابلم نہیں، اسلام اس سے روکتا نہیں. بڑے بڑے صحابہ بہت بڑے مالدار بھی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مالداروں میں سے تھے وہ لوگ، لیکن دل کے اندر دنیا کو نہیں رکھی تھی. اس لیے شریعت کا حکم جب آتا تھا تو ان کے نزدیک شریعت کا حکم پہلے ہوتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام راضی نے لکھا کہ مال کے لیے اور عہدے کے لیے اس کے سوا اور کوئی عیب نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بری بری صفات کا اوپر ابھارنے والا بتلایا، کہ اس کے زیادہ اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنی نکمی چیز ہے، مال کی ہوس اور عہدے کی لالچ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. خیر، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بستی کے مجرم لوگوں کو بڑا سردار بنا دیا، اور تاکہ وہ لوگ مکر کریں، تدبیریں کریں. جو سردار لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مجرم بنا دیا، جرائم پیشہ بنا دیا، تاکہ ان کے اثر سے عوام لوگ بھی جو مخالفت کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے کر لیں، نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو شرارتیں کر رہے ہیں، تاکہ ان کی سزا اچھی طرح سے بعد میں ملے، سزا کا مستحق ہونا خوب ثابت ہو جاوے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مکاریاں کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اس طرح کے مضامین بار بار آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، برا مکر تو اسی مکر والے ہی کو لے ڈوبتا ہے. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تہدید کے اور ڈانٹ ڈپٹ کے بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مکاری کرتے ہیں، تو پھر رحیم، کریم، حکیم، حلیم ذات کیسے مناسب ان کو ہوگا کہ وہ مکر کریں. اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مکر کر رہا ہے. ہاں آگے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. جب ان کے پاس کوئی آیت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم کو بھی وہ چیز، ایسی چیز دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ پیغمبری کہاں رکھی جائے، اپنا پیغام کس جگہ کے اوپر رکھا جائے. اللہ جانتے ہیں کہ نبی کس کو بنایا جائے، رسول کس کو بنایا جائے. سیصیب الذین اجرموا، جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان قریب ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ذلت ملے گی اور سخت عذاب ملے گا، اس لیے کہ وہ لوگ مکاری کرتے تھے، ان کے مکر کی وجہ سے. اس آیت پہ انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان میں پختگی عطا فرمائے اور ایمان کی روشنی میں خوب جلا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب